ہم نے تو جو کام نہیں کیا، ہم نے اپنے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے ان پہ غور نہیں کیا، لیکن دنیا نے یہ کام کیا، اور دنیا ساتھ ساتھ جیسے ان کا سائز بڑھتا گیا ملکوں کا، انہوں نے اپنے آپ کو فردر ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کیا۔ اس میں اگر میں اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں، انڈیا ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس دے ور 34 کروڑ اور 9 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے ٹوٹل انڈیا کے پاس۔ آج 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی ہے، 28 پروونسز ہیں، 9 ان کی یونین ٹیریٹریز ہیں، 37 فرام 9 to 37 ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں انڈیا کے، اور ہم وی اسٹارٹیڈ فرام 4 اینڈ وی آر اسٹل ایٹ 4۔ چائنا فرام 6 to 34، انڈونیشیا جو ہمارے جیسے ہی ہے تقریباً 7 کروڑ سے شروع ہوا تھا، ابھی 28 کروڑ کی ان کی آبادی ہے، بٹ پروونسز ان کے 38 ہیں۔ کینیڈا 4 پروونسز تھے ان کے، آج 10 ہیں۔ ایران 23 سے 31 انہوں نے بھی اپنے بنا لیے، اور ہم تو ماشاءاللہ وہیں پہ ہیں جہاں پہ تھے۔ اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی صوبے پہ بات نہ کریں، یہ تو ہم کیونکہ فیڈریشن ہے اور یہ صوبوں نے ملک بنایا ہے، ملک نے صوبے نہیں بنائے۔ انڈیا بھی اسی طرح تھا، وہاں بھی صوبوں نے ہی ملک بنایا تھا۔ وہ تو روز ہر 5 سال کے بعد آپ دیکھیں 1-2 نئے صوبے ان کے بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیا پرپوزل آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر ڈویژن کو، جیسے لاہور ایک ڈویژن ہے، اس میں قصور شامل ہے، اس میں شیخوپورہ شامل ہے، ہر کچھ ضلعوں کو ملا کے ایک ڈویژن بنتا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری 3 ٹیئر گورنمنٹ ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے نیچے پروونشل گورنمنٹ ہے، اور پھر ڈویژن ہے جس کا ہیڈ کمشنر ہوتا ہے اور جس کا پولیس کا ہیڈ آپ کا RPO ہوتا ہے۔ ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ اسی کمشنر کو چیف سیکرٹری بنا دیں، اور آپ اسی RPO کو IG بنا دیں۔ بار بار یہ سوال ہوتا ہے، یہاں بھی یہ سوال ضرور میرے خیال میں آئے گا، میں اس کا کچھ جواب ابھی دے دیتا ہوں، اور کچھ پھر جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ سے اس پہ بات کر لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ ڈویژن کو صوبہ بنائیں گے تو یو ول ہیو 33 پروونسز، تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کا اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، وہ ہم کیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو جو ہم نے ریسرچ کی ہے اس میں ایکچولی اگر آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آپ کا کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں، بیکاز آج سب سے بڑا ایکسپینس جو ہمارے صوبے کا ہے یا تمام صوبوں کا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہے۔ اور اگر آپ 13 کروڑ کا صوبہ چلا رہے ہیں تو شاید ہونا بھی چاہیے اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس، لیکن وہی آپ کا صوبہ اگر 13 کروڑ سے کم ہو کے 3 کروڑ کا ہوگا تو اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ اس کو نمبرز پہ بھی بات کر لیں گے اور ثابت بھی کر لیں گے اگر آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ زیادہ ہوگا تب۔ اب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ نقصان کیا ہو رہا ہے۔ جتنے بھی آپ انڈیکسز میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے ان میں ہم دنیا کے آخری نمبروں پہ ہیں، پڑھائی میں بھی آخری نمبروں پہ ہیں، بھوک بھی سب سے زیادہ جن ملکوں میں ہیں ہم ان میں ہیں، سٹنٹنگ گروتھ بھی ہماری ہو رہی ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم ان کو چھوٹا کر دیں گے، ابھی جو ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے جو پروگرام لانچ کیا ہوا ہے جس کی یہاں پہ بات بھی ہوئی، وہ لیڈرشپ پروگرام ہے۔
وی نیڈ لیڈرز ایکچولی. وسائل کی شاید کمی نہیں ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پہ صوبوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے، بٹ ان وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھانا، پبلک کی ویلفیئر کرنا، اس کے لیے جو لیڈرشپ ہمیں چاہیے شاید وہ ہمیں مل نہیں سکی ان تمام سالوں میں. اور وہ اس لیے نہیں مل سکی کہ اتنے ایک ہیوج سسٹم کے اندر کسی لیڈر کا مرج ہو کے آ جانا پاسبل نہیں لگتا. کچھ خاندان ہیں جہاں سے لیڈر آ سکتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کبھی فیصلہ کرے کہ کسی کو آگے بڑھا دینا ہے تو وہ ان کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ بھی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہاں لیڈرشپ کا کوئی آرگینک گروتھ کا پروگرام نہیں ہے. اتنے بڑے سسٹم میں شاید ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی اگر سیاست میں آ بھی جائے تو ایک خاص حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا، سسٹم اس کو ڈسکریج کرتا ہے. ایون ہمارے پلیئرز، آپ نے پیچھے دیکھا ارشد ایک ہمارا پلیئر ہے جس نے گولڈ میڈل لیا، اگر آپ دیکھیں تو اس نے اس سسٹم کو بیٹ کیا ہے. پہلے اس نے اپنے اپوننٹس کو جا کے گراؤنڈ میں بیٹ بعد میں کیا ہے، پہلے اس نے اس سسٹم کو بیٹ کیا ہے. اس سسٹم نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا، وہ اس سسٹم کو بیٹ کر کے آگے بڑھا. یہ ہمارے اس وقت کے یہ حالات ہیں. اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، ہماری ہائی کورٹس ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ان کی اگر آپ حالت دیکھیں، ایک جج کے پاس روز سینکڑوں میں کیس ہیں جو اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور وہ کبھی کسی کیس پہ پوری توجہ دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ کے کیس جو دیوانی کیس ہیں، جو سول لٹیگیشن ہے، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اس ملک میں. اگر کوئی اس میں کبھی پکڑا جائے، ہماری ایک کم پرسنٹیج ہے جو عدالتوں میں جانے کا جس کو اتفاق ہوتا ہے، لیکن جو چلا جائے آپ یقین کریں کہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس میں خدا نہ خواستہ ایک قتل کا کیس اگر کسی کے اوپر ہو، اس میں 16 سے 18 سال لگتے ہیں اس کو کنکلوڈ ہونے میں. 16 سے 18 سال، اور اس دوران میں قاتل اور مقتول دونوں فیملیز برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح سول لٹیگیشن تو ختم ہوتی نہیں، جو ہم نے بھی آپ کے سامنے بات کی. اور اس میں شاید جوڈیشری کا مسئلہ نہیں ہے، ججز ہمارے کوئی نالائق ججز نہیں ہیں، کمپٹنٹ ہمارے پاس جوڈیشری ہے، لیکن کام کا بوجھ اتنا زیادہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کام کر ہی نہیں سکتے.